نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے، اور ان کے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر سب ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر غیر ضروری طور پر تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن کے اندر وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی اور نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے۔ سامعین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کی گفتگو، جس کا عنوان ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں۔ اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کے اندر سیرت رسول کیسے بیان کی گئی اور کس آیت کے اندر ہمیں جامع انداز میں سیرت رسول کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے، تو یہ آیت ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا سیرت رسول کا خلاصہ ہے، اور سیرت رسول کے حوالے سے ہماری ذمہ داریوں کا بھی خلاصہ ہے۔ ایک نٹ شیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں اور ہمارے فرائض کو بیان کر دیا گیا۔ ویسے تو پورا قرآن، وہ قرآن میں جو قال ہے وہ سیرت رسول میں حال ہے۔ پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر اس کا جو ہے وہ خلاصہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ تو انشاءاللہ آج کی گفتگو میں اس حوالے سے میں ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا جو روزمرہ زندگی میں اپنا کر ہم جو ہے وہ سیرت رسول کی پیروی کر سکتے ہیں، جن کا تعلق جو ہے ہماری ڈیلی لائف سے ہے، جن کا تعلق ہماری سوشل لائف سے ہے، جن کا تعلق اخلاقیات سے اور معاملات سے ہے، جن کو اپنانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس میں اندھیرا رکھا گیا۔ اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات جس کی وسعت کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ سائنسدان یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے ایک مثال دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہی مثال جو ہے وہ رکھتا ہوں کہ اگر ہماری اتنی بڑی زمین، بلیو پلینٹ، جس کے اندر اتنے بڑے اوشینز ہیں، اربوں مخلوقات ہیں، اربوں چلتے پھرتے انسان ہیں، اتنی بڑی زمین کو اگر ریت کا ایک ذرہ تصور کریں، امیجن کریں کہ یہ ایک ریت کا ایک گرین آف سینڈ ہے، ریت کا ایک ذرہ ہے، سورج بھی ایک ریت کا ایک ذرہ ہے، چاند بھی ریت کا ایک ذرہ ہے، تو اس کائنات کے اندر اتنے ستارے اور سیارے، یعنی ہماری زمین جیسے اتنے پلینٹس موجود ہیں، جتنے دنیا کے سب سے بڑے صحرائے اعظم جس کو سہارا ڈیزرٹ کہتے ہیں، اس کے اندر ریت کے ذرے ہیں، جس کا رقبہ 3.5 ملین اسکوائر مائل ہے۔ اتنے بڑے صحرا کے اندر جو ریت کے ذرے ہیں، اس سے زیادہ اس کائنات میں ستارے اور سیارے ہیں۔ اس سے یعنی ایک ہمیں سمجھانے کے لیے ایک مثال سائنسدان دیتے ہیں جنہوں نے زندگیاں گزار دیں کہ ہاؤ بگ از دا یونیورس، یہ کائنات کتنی وسیع ہے،
تو یہ ایک مثال دی جاتی ہے، ورنہ یہ اتنی وسیع کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ ہماری سمجھ سے جو ہے وہ اس کی وسعت ہماری سمجھ سے جو ہے وہ باہر ہے۔ تو اتنی کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے اندھیرا رکھا اور اس میں روشنی کو لایا جاتا ہے، روشنی کو بنایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ مثلا ہماری زمین کو روشن کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا۔ تو دنیا کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورج کو بنایا، اور اس دنیا میں جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے بھی ایک سراج منیر کو لایا گیا، ایک سورج کو لایا گیا، جو قیامت تک کے لیے جو ہے پوری اس دنیا کو، پورے جہاں کے لیے ایک رحمت بن کر، رحمت للعالمین بن کر، نور ہدایت بن کر جو ہے وہ آیا ہے، جو اس پوری خزاں رسیدہ انسانیت کے لیے ایک بہار بھی ہے۔ اور یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع کہتے ہیں سپرنگ کو، ربیع اول دی فرسٹ منتھ آف سپرنگ، تو اور آپ کی پیدائش بھی ربیع اول میں ہوئی، ربیع الاول میں ہوئی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے آنے سے گویا 3 بہاریں اکٹھی ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ مہینے کا نام بھی بہار، اور جب آپ تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، تو قدرتی موسم بھی بہار کا تھا، اور تیسری بہار اس طرح کہ آپ اس وقت انسانیت بھی خزاں رسیدہ ہو چکی تھی، اس کے لیے بہار انسانیت بن کر آپ آئے اور پوری دنیا کے لیے بہار بن کر آئے۔ تو گویا 3 بہاریں جو ہے وہ اکٹھی ہو گئیں، اور آپ کی آمد کے لیے دعائیں کی گئیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر ہستیوں نے، انبیاء علیہم السلام نے آپ کے آنے کے لیے دعائیں کیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے، غور فرمائیے کہ کتنا مبارک عمل، کتنا مبارک موقع، کتنی مبارک زبانیں، کتنی مبارک دعائیں کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری جو انہوں نے بیان کی، میں اس کا مصداق ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء، آئی ہیو مینی نیمز، میرے بہت سارے نام ہیں۔ انا محمد، میرا نام محمد بھی ہے، وَأَنَا احمد، میرا نام احمد بھی ہے، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اور میں مٹانے والا ہوں، اللہ میرے ذریعے کفر کی تاریکیوں کو مٹائیں گے، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں اکٹھا کرنے والا ہوں، الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، کہ جو لوگوں کو اللہ کے حضور اکٹھا کریں گے حساب کے لیے، وَأَنَا الْعَاقِبُ اینڈ آئی ایم دا لاسٹ ون، اور میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ کس کے آخر میں آنے والا؟ اے سائر الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو مخلوقات بنائیں، تو انسان مخلوقات میں سے انسان کو بہترین مخلوق جو ہے وہ بنایا، اور انسانوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مخلوق جو ہے، سب سے خوبصورت جو ہے وہ بنایا۔ جس نے بھی دیکھا تعریف کی، پیدا ہوئی ہے تو والدہ نے تعریف کی، دائیوں نے تعریف کی، رشتہ داروں نے تعریف کی، لوگوں نے تعریف کی، یہاں تک کہ دشمنوں نے تعریف کی، فرشتوں نے تعریف کی، اور خود اللہ رب العالمین نے تعریف کی، اور ان کے اندر اتنی کمالات کو، اتنی جامعیت کو اکٹھا کر دیا گیا جو آج تک کسی اور شخصیت کے اندر ان کو اکٹھا نہیں کیا گیا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے عظیم انسان اس دنیا کے اندر آئے، بڑی بڑی کوالٹیز کے ساتھ، بڑی بڑی صفات کے ساتھ، بڑی بڑی اچیومنٹ انہوں نے حاصل کی، لیکن ان کے اندر ایک آدھ صفت تھی جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئی۔ سکندر اپنی جو ہے فتح کی وجہ سے مشہور ہوا کہ وہ ملکوں پر قبضہ کرتا تھا۔ کوئی اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہوا، نوشیرواں اپنے جسٹس اور عدل کی وجہ سے مشہور ہوا کہ بڑا انصاف پسند تھا۔ رستم اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور ہوا کہ وہ بہت بریو انسان تھا۔ سقراط اور بقراط اپنے فلسفے اور اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر جو ہے وہ مشہور ہوئے۔ کوئی اپنی شعر اور فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے مشہور ہوئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر
بہت سارے کمالات کو جمع کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کا خلق بھی ہمیں نظر آتا ہے، نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ بھی نظر آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید بھی نظر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی نظر آتا ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن بھی نظر آتا ہے، ایوب علیہ السلام کا صبر بھی نظر آتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر نظر آتا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری، بہت ہی متوازن شخصیت کہ جس کو اپنا کر، جس کی سیرت اور اسوے پر عمل کر کے ابو بکر صدیق بنتے ہیں، عمر فاروق کا لقب حاصل کرتے ہیں، عثمان غنی کا ٹائٹل حاصل کرتے ہیں، علی مرتضیٰ اسد اللہ الغالب اور حیدر کرار جو ہے کا لقب اختیار کرتے ہیں، ابو ذر غفاری زہد کے امام بنتے ہیں، ابو ہریرہ حافظ الحدیث بنتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ یہ کیسے تبدیلی آئی کہ زمین کے ذرے آسمان کے ستارے بن گئے، سنگریزے ہیرے بن گئے، جانور چرانے والے، اونٹوں کی مالش کرنے والے دنیا کے سردار اور حکمران بن گئے، راتوں کو ڈاکے ڈالنے والے، راتوں کو گڑ گڑانے والے اور تہجد گزار بن گئے۔ کہتے ہیں کہ مدینے کا پرانا نام یثرب تھا، کہ یثرب اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہاں پہ بیماریاں بہت زیادہ تھیں، اس کو سٹی آف جو ہے وہ ڈیزیزز بھی جو ہے وہ کہتے تھے، کہ اس وجہ سے کہ وہاں کی آب و ہوا موافق جو ہے وہ نہیں تھی اور لوگ بیمار پڑ جاتے تھے، جسمانی بیماریاں بھی تھیں اور روحانی بیماریاں بھی تھیں، کہ عدم برداشت تھی، انتقام جو ہے وہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اور یہ جنگ کئی جنریشنز تک جو ہے وہ جاری رہتی، کئی صدیوں تک جو ہے وہ جاری رہتی۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے کر گئے تو آپ کی برکت سے جو ہے وہ جسمانی بیماریاں بھی دور ہوئیں اور آب و ہوا بھی بہتر ہوئی اور روحانی بیماریاں بھی لوگوں کی جو ہے وہ دور ہوئیں۔ تو اتنی بڑی تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ آئی ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے حقوق دیے۔ اگر ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ تو مظلوموں کو ان کا حق دینے آئے تھے، انسانوں کو حقوق دیے، اور جو ہے خادموں کو حقوق دیے، عورتوں کو حقوق دیے، غریبوں کو حقوق دیے، یتیموں کو حقوق دیے، مسکینوں کو حقوق دیے۔ فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کارے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تمام انسان اور انسانی جان اللہ کی نظر کے اندر محترم ہے۔ انسانی جان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی حرمت سے افضل قرار دیا، اور سب انسان اللہ کی نظر کے اندر برابر ہیں، سب آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مات سیدنا، کہ ہمارے سردار انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، وہ ایک کالے آدمی کی وفات پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے سردار جو ہے وہ وفات پا گئے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ انسانوں کو کس نے دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عورتوں کو حقوق دیے، بحیثیت ماں، عورت کے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو قرار دیا۔ بیٹی کی پرورش کرنے والے کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ بیواؤں سے اور طلاق یافتہ عورتوں سے نفرت کی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرما کر ان کو امہات المومنین کا ٹائٹل دیا، تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی ان کے ساتھ نکاح کو عار نہ سمجھے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تھیں، آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یتیموں کو حقوق بتائے، فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے قریب ہوں گے
جیسے 2 انگلیاں جو ہے وہ ملی ہوئی ہیں، ان کو تحفظ دیا، بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگیری کو جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ قرار دیا، مزدوروں کو تحفظ دیا، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو مزدوری کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ ایک صحابی نے آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھ کی جلد سخت محسوس ہوئی، تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، مزدوری کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں کے اندر جلد سخت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے ہاتھ کو چوما اور فرمایا کہ یہ ہاتھ جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گے۔ خادموں کو اور نوکروں کو، ملازمین سے حسن سلوک کی مثال قائم کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ان 10 سالوں میں کبھی بھی آپ نے مجھ کے ساتھ سختی کے ساتھ بات نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں اپنے غلام کو، خادم کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا 70 مرتبہ معاف کروں۔ فیملی کے حقوق بتائے، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا ہوں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آپ جب رات کو گھر تشریف لاتے تھے تو کافی دیر گھر والوں کے ساتھ گفتگو کرتے، ان کی باتوں کو سنتے تھے، کوئی اگر کنسرن ہوتا تو اس کو سنتے تھے، اور یعنی گویا کہ ایک بے تکلفی والا ماحول جو ہے وہ ہوتا تھا۔ سادگی اتنی کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر لوگوں نے آپ کو چونکہ دیکھا ہوا نہیں تھا تو انہوں نے آپ کے بجائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے، ادب اور تعظیم کی وجہ سے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر آپ کے اوپر سایہ کے طور پر کر دی تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ میں تو غلام ہوں اور آقا تو یہ ہے۔ یعنی اتنا آقا کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ کوئی الگ لباس نہیں، کوئی الگ جو ہے وہ چیز ایسی نہیں کہ لوگ ڈفرینٹ جو ہے وہ محسوس کریں۔ عفو درگزر کے اندر اگر ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمنوں کو معاف کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ کسی نے اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ، کہ ٹوڈے از دا ڈے آف ریونج، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈو ناٹ سے دیٹ، ایسا نہ کہو الیوم یوم المرحمہ، ٹوڈے از دا ڈے آف مرسی۔ اور اپنے جانی دشمنوں کو، جنہوں نے اتنے سال آپ کو ستایا کہ آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا، ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ عبداللہ بن ابی جو آپ کی گستاخی میں ساری حدیں پار کر گیا تھا، جن گستاخیوں کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ کعب بن زہیر جو حجب میں بےہودہ الفاظ استعمال کرتا تھا، صحابہ کرام نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو ہم اس کے دانت توڑ دیں تاکہ آئندہ یہ سیدھے لہجے میں بات نہ کر سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کسی کا چہرہ بگاڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لچک اور فلیکسیبلٹی اتنی، حکمت کا لحاظ ایسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دفعہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بیت اللہ شریف کی عمارت مکمل نہیں ہے، مکہ والوں نے اس کی تعمیر مکمل نہیں کی، اس وقت جو ہے وہ اتنے وسائل نہیں تھے کہ اس کو پوری عمارت کرتے، تو انہوں نے آدھی عمارت بنائی اور تھوڑا باقی حصہ چھوڑ دیا کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اور نشان لگا دیا، سیمی سرکل آج بھی موجود ہے جس کو ہم حتیم کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اس کعبے کو گرا کر پوری نیا عمارت بنا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئی ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد نے کعبے کو گرا دیا۔ تو حکمت کا لحاظ اور دینی معاملات کے اندر یہ چیز جس کو ہم بھول چکے ہیں، سختی اور شدت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے قائم کی، اور آپ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ لوگوں پر غیر ضروری پابندیاں ان کو اٹھائیں، غیر ضروری بندشیں جن کے اندر لوگ جکڑے ہوئے ہیں، اپنے اوپر توق انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، ان کو ہٹائیں۔ آپ تو ریلیف دینے آئے تھے۔ فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، گیو گڈ ٹائڈنگس، ولا تنفروا، اور لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو۔
ہمیشہ آپ کو جب بھی امت کے لیے دو آپشن دیے گئے کہ ان میں سے ایک اختیار فرما لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان آپشن کو امت کے لیے اختیار فرمایا۔ اور سیرت رسول کے اندر ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک عورت، نابینا عورت کے جو ہے گھر کے کام کے لیے ان کی مدد کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ بڑی متاثر ہوئی اور کہا کہ آپ بہت اچھے انسان نظر آتے ہیں، میں آپ کو ایک ایڈوائس دیتی ہوں کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جس کے پاس آپ نہ جائیں، اس کا نام محمد ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص تو میں ہی ہوں۔ وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ تو یہ رویہ چھوڑا، یہ پیٹرن ہمارے لیے جو ہے وہ چھوڑا۔ آج ہم ان ساری تعلیمات کو، سیرت کے ان پہلوؤں کو بھلا چکے ہیں۔ جب پہلی دفعہ وحی کے بعد گھر تشریف لائے تھے تو بہت پریشان تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر آپ کو تسلی دی، فواللہ لا یحزنک اللہ ابدا، کہ اللہ آپ کو کبھی بھی غمگین نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ول نیور میک یو سیڈ، اللہ ول نیور لیٹ یو ڈاؤن۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل، آپ بے سہارا لوگوں کی جو ہے وہ بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وتکرم الضیف، آپ مہمان کی عزت فرماتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کے راستے کے اندر آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ اصل سیرت ہے، یہ وہ سورت کے اصول ہیں جن کو ہمیں اپنانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ خالی خولی نام والی محبت کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کا مفہوم آپ نے خود ہی سمجھا دیا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، کچھ صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو برکت کے لیے اپنے اوپر مل رہے تھے، اس کا مسح کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کے ساتھ محبت کرے یا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرے، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، اسے چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو پورا کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا جو ہے وہ سلوک کرے۔ تو یہ آپ کی اصل تعلیمات ہیں، جس کے اندر یہ آئینہ سیرت ہے۔ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ اپنا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر سال ربیع الاول کے اندر ہم سیرت کو بیان کرتے ہیں، سیرت کے بیان کرنے والے سیرت کو بیان کرتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، لیکن کیا ہم نے غور کیا کہ ہم ان کے اندر سے کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ چھوڑا، جو سنتیں چھوڑیں، میں جو آپ کا امتی ہونے کا دعوے دار ہوں، کیا میں نے ان سنتوں پر عمل کیا؟ کیا میں نے اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کی؟ کیا میں ان حقوق کو ادا کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا حکم دیا؟ کیا میں اپنی بیٹی کو وہ مقام دیتا ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ چھوڑ کر گئے؟ کیا میں اپنے خادم سے اور ملازم سے وہ سلوک کرتا ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیا میں اپنی فیملی کے ساتھ ویسے رہتا ہوں جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا حکم دیا؟ کیا میں اپنے بچوں کے ساتھ ویسی محبت کرتا ہوں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے؟ کیا میں اپنے پڑوسی کو وہ حق دیتا ہوں جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی؟ کیا میں یتیم کے کفالت کرتا ہوں؟ کیا میں مزدور کو اس کی پوری مزدوری دیتا ہوں؟ یہ سوال ہیں جو ہم سب کو جو ان پر غور کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، مسلمان در گور و مسلمانی در کتب، کہ مسلمان تو قبروں میں چلے گئے اور مسلمانی کتابوں میں رہ گئے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو ایک عہد کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جتنا بھی پڑھیں گے، آپ کی سنتیں جتنا بھی ہو سکا ان پر جو ہے وہ عمل کریں گے، آپ کی طرف سے جو پھول ملیں گے ان کو اپنی جھولی میں ڈالیں گے، آپ کی احادیث کو پڑھیں گے، آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ جہاں اور دعائیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے حضور
اپنی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، مال کے لیے دعا کرتے ہیں، رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، اولاد کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، نعمتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، وہاں ایمان کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور اس کے اندر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی دعا بھی کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی بھی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ اس آیت کے آخری حصے میں ہمارے حقوق اور ذمہ داریوں کو بیان کر دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ادا کرنی ہے۔ الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ 4 باتیں، 4 حقوق۔ آپ پر ایمان لانا کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، قیامت تک کے لیے آپ جو ہے اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے، بعثت الی الاسود والاحمر، اور پوری انسانیت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آئی ہیو بین سینٹ ٹو ایوری بلیک اینڈ وائٹ پرسن، ہر کالے اور گورے کی طرف میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور تیسرا آپ کے لائے ہوئے دین کی پیروی کرنا، آپ کی سنتوں کی پیروی کرنا، اور آپ کی دین کو پھیلانے کے اندر جو ہے وہ آپ کی نصرت اور جو ہے وہ مدد کرنا۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جس کو حلال کہا ہم اس کو حلال سمجھیں، جس کو حرام کہا اس کو ہم حرام سمجھیں، اور ایک تو یہ کہ اللہ کا شکر بھی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بھی کریں کہ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، آپ کی بعثت پر اللہ کا شکر بھی جو ہے وہ ادا کریں۔ اور آج کے اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی ہر فضول کام کو چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم یہ عہد کریں کہ آج کے بعد کوئی فضول کام نہیں کریں گے، کوئی بے مقصد کام نہیں کریں گے۔ آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، ایسی چیزیں کہ جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ فضول گفتگو جو ہے نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ، نہ جسم کو فائدہ نہ روح کو فائدہ، غیبتیں اور چغلیاں۔ تو عہد کریں کہ آج کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اپنی زندگی کے اندر، اپنے جو ہے معمولات کے اندر، اپنی سوشل لائف کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔